جی درمیان میں اپنا ایک دو باتیں کہیں تو ذہن میں آ جاتی ہے کرتا ہے بات کر رہے ہیں صحیح بسم اللہ بعض کا بات اس طرح اڑتی ہوئی جاتی ہے پرندہ کو شکار میں کیا ہوتی ہے شاید میں جی اڑتا ہوا آ جائے تو اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے بالکل قراءت یا قراءت کیا ہوتا ہے قراءت جو ہے یہ دو طبقوں کی ہے اب قراءت تو ایک ہی ہوتی ہے ایک اولیاء کی اور ایک قرآن کی صحیح بے شک شان سننے سے پہلے دونوں ہی پیارے جی ماشاء قرآن ترتیب کہ قرآن کو پڑھو ترتیب سے یہ ترتیب سے بات خیال تھی لیکن اس سے بہت کچھ اور بھی ہوا جی تو ساؤنڈ کی ویلیو اکثر بیان کرتا رہتا ہوں جی ساؤنڈ کی ویلیو کریٹر کی بھی ہے اور ڈسٹرائر کی بھی ہے یعنی ساؤنڈ کریٹ بھی کرتا ہے اور ڈسٹرائر بھی کرتا ہے جی اب حضرت اسرافیل علیہ السلام کو جو امپاور کیا گیا کہ آپ نے سود پھونکنا ہے جی وہ ایک ساؤنڈ ہوگی نا بالکل سارے مفسرین ہیں محدثین ہیں علماء ہیں بزرگوں نے ساؤنڈ سیٹ کر رہے اس پر بات کی ہے سب بزرگوں نے کہ وہ ایک ساؤنڈ ہوگی جو ہر چیز کو ڈیکمپوز کرے صحیح یہ ہر چیز کے کمپوننٹس کو اجزائے ترکیبی کو الگ الگ کر کے اس شیپ کو اس شیپ سے بدل کر کسی اور ڈائمینشن میں پہنچا دے صحیح یاد رکھیں نہ مادہ ڈسٹرکٹیبل ہے اور نہ روح ڈسٹرکٹیبل کوئی بھی چیز فنا نہیں ہو سکتی اگر کوئی بھی چیز فنا نہیں ہو سکتی تو موت کس چیز کا نام ہے نہ مادہ فنا ہو نہ روح فنا ہو مادے اور روح کو جمع کرے تو مادہ بنتا ہے مادے اور روح کو جمع کرے تو جانور بنتا ہے مادے اور روح کو جمع کرے تو کوئی بھی کائنات کی شکل کمپوز ہوتی ہے تو پھر موت کیا ہے زندگی کیا ہے زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب موت کیا ہے انہیں اجزاء کا پریشان سبحان بے شک ایک خاص ترتیب بنی تو انسان بن گیا ایک خاص ترتیب بنی تو حیوان بن گیا ایک خاص ترتیب بنی تو میٹل بن گیا ایک خاص ترتیب بنی تو درخت بن گیا ایک خاص ترتیب بنی تو سورج بن گیا خاص ترتیب سبحان کوانٹیٹیو ایسپیکٹ سے دیکھیں یا کوالٹیٹیو ایسپیکٹ سے دیکھیں کسی شے کی کوالٹیز کیریکٹرسٹکس دیکھیں یا اس کی کوانٹٹی دیکھیں ہر اعتبار سے ضروری ترتیب ضروری ٹھیک ہے ابھی میں قرآن سے شام سن رہا تھا مشکل مانی مفاہیم قرآن اس طرح اترنے لگے جیسے ابھی نہ چلو قرآن ابھی چلے زمین پر جب تک نہ ہو نزول کتاب گرا خوشاں ہے ناراضی کا صاحب سبحان تو جو مضامین اس وقت اللہ رب العزت نے اپنی تجلیات عظیمہ سے کرم فرمائے ان میں سے دو باتیں آپ کو سنا تو قرآن سننے میں ان کو ذرا کہتے ہیں اس جملے کو ذرا ریوائز کر لیتے ہیں کہ ساؤنڈ کریٹر بھی ہے صحیح ساؤنڈ ڈسٹرائر ڈسٹرائر ساؤنڈ کی بیسٹ کمپوزیشن الہامی کتابوں میں صحیح کیونکہ جب الہامی کتابیں اتری تو انبیاء کے پاس وہ انرجی ویوز کی صورت میں ہے میرے اسکول میں آگے
انبیاء کے پاس جب الہامی کتابیں آئیں تو ساؤنڈ کی کبھی سرکار نے کبھی سلسلہ پر جرس جی کبھی نزول مطلب کبھی دل پر کسی شے کا کسی تھاٹ کا غالب آنا اور کبھی سلسلہ پر جرس یعنی دل کی آواز کا بجنا کبھی براہ راست تکلیم الہی یہ نزول وحی کی صورتیں ہیں صحیح یعنی وہی سرکار پر کس طرح اتری ادھر کہ قرآن اترا بطور وہی کیا ہے کیسے اتری یہ خوبصورت ٹاپک ہے نا جی کہ کیسے اتری یہ سرکار نے خود یہ ساری صورتیں بیان فرمائی ان میں سے ایک صورت ہے بلکہ ساری صورتیں اسی فارم میں ہیں آگے نبی کی شانوں میں سے ایک شان ہے کہ جس طرح چاہیں کنورٹ کر دیں اپنی مقصد یعنی وہی گھنٹی کی صورت میں اتری سرکار نے لفظ بنا کر دے دی ٹاپک ہے بڑا خوبصورت بڑا مائنڈ اوپننگ ٹاپک ہے کہ نزول قرآن پر گفتگو کریں گے تو ان جو بیریئرز کو کراس کیے بغیر آپ آگے قرآن پر بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہو صحیح ساؤنڈ اتری گھنٹی کی آواز سرکار نے اس کا لفظ بنا دیا دل میں سوچ اتری سرکار نے اس کو لفظ کا روپ دے دیا تمسن بشری میں بھرشری نے آ کر ڈائریکٹ بات کی سرکار نے اس کی بات سن کے جس طرح اس نے بات کی تھی وہ نہیں اسی طرح ریپروڈیوس کر دی کیوں بیٹے بتائیے دوستوں کو کہ نزول قرآن میں پوری صورت اکٹھی اتری کہ نہیں ہوتی تو اس ہستی کی میموری کا اندازہ کر لیں کہ پوری کی پوری صورت آ رہی ہے اسی ترتیب کے ساتھ وداؤٹ چینجنگ اینی آرام وداؤٹ چینجنگ اینی ورس وداؤٹ چینجنگ اینی سینٹینس اسی طرح کی پروڈیوس کی جا رہی اور پھر میموری کا یہ کمال دیکھیں کدھر سے بات میموری کا یہ کمال دیکھیں کہ جناب اتنا عرصہ پہلے فلاں صورت اتری تھی فلاں آیات تھی یہ اس کے ساتھ جو اس کا مطلب ہے کہ ادھر اللہ سے ادھر مخلوق میں شامل ادھر اللہ سے واسط ادھر آیت ریسیو کر رہے ہیں خواہ فرشتے کی صورت میں خواہ گھنٹی کی صورت میں یا قلب کے اوپر نازل ہونے کی صورت میں یا براہ راست تکلیم الہی کی صورت میں اب ان ساری صورتوں کو اگر ڈسکریٹ آئٹمس کے طور پہ ڈسکریٹ آئٹمس کا مطلب ہے کہ الگ الگ کر کے اگر آپ ان کو اسٹڈی کریں گے تو ایسے ایسے کوشچنس اٹھیں گے کہ ان کی کنورژن قرآن پاک کے الفاظ کی صورت میں کیسے نبی نے کر سکے ہر جگہ پر اگر نبی کی شان نہ بولے سبحان اللہ بے شک بے شک اس کا مطلب ہے کہ ساؤنڈ ہو اور گھنٹی کی آواز ہو تو نبی کو پتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آنے والی آواز ہے کون بتا رہا ہے نبی کو کیا بات سوال بنا کہ نہ بنا بالکل آواز گھنٹی کی ہے وہی اسی طرح کی گھنٹی ادھر بھی بج رہی ہے فرض کر اسکول کی گھنٹی ہے سر پور جرس کا لفظ ہے نا تو جرس آر اس گھنٹی کی جو قابلے میں ہوتی تھی ایم اے سمجھات بیٹھے گا اس کا مطلب 50-15 کا سمجھات ہوگا آپ نے نزول قرآن کی بات سنیں یہ بات پڑھی ہوگی جی بھی بتائیے نزول قرآن کی تشریح کریں نزول قرآن کی بات سے باس پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے سلسلۃ الجرس کی گھنٹی کا بجنا اب یہ بتائیں کہ ایک طرف آپ کے اسکول کی گھنٹی بج رہی ہے ایک طرف نبی کا دوسری گھنٹی کی آواز آ رہی ہے کون بتاتا ہے کہ یہ گھنٹی خدا کی آواز اور یہ گھنٹی اسکول کی ٹھیک ہے ادھر مخلوق میں شامل ادھر اللہ سے واصل خواص اس برزخ کبریٰ کا ہے حرف مشترک ٹھیک ہے بے شک لوگوں نے اپنی طرف سے عقیدے لڑے نا کہ نبی ہماری طرح ہے تم گڈیاں میں جاؤ ٹھیک ہے بالکل صحیح بات اچھا اب بتانا مقصود یہ ہے گھنٹی کی فارم ایک الگ ڈسکشن ہے نزول قرآن سے پر اعتقادی استدلال نزول قرآن کی صورتوں سے اعتقادی استدلال یہ ایک ٹاپک کہ عقیدہ کس طرح نکھر کے سامنے آتا ہے صرف نزول قرآن پر گفتگو کرنے سے
بے شک بے شک بے جس شک طرح میں نے تمسل بشری پر پچھلی محفل جی میں یہاں کی تھی یا ادھر موڑے والے محفل میں کی تھی؟ حضور یہاں فرشتے کا بشر کی صورت میں آنا جی مواڑے والے ہاں یہ سارے جوڑ لیا کریں مجھے کوئی پتہ نہیں ہوتا کس میں سمجھتے ہیں تو اس میں کوئی پتہ نہیں میں کس میں اپنی کون سی بات بیان کرتا ہوں لیکن جو بات میں بیان کرتا ہوں اگر ان کا ایک ریلیشن شپ کریٹ کر لیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اہل سنت کے عقیدے رقص میں آ جاتے ہیں بے شک بے شک اہل سنت کے عقیدے کی صداقتیں نکھر نکھر کے پھولوں کی طرح کھل کھل کے سامنے آتی ہیں خوشبو کے تو یہ ایک الگ ٹاپک ہے ہم اس پر کام کریں کسی محبت میں گفتگو کر لیں گے لیکن جو اس وقت میں آپ سے جس طرف میں آپ کو لا رہا ہوں نبی کے پاس جب وہی آتی ہے صورت کوئی بھی ہو نبی اس کو کنورٹ کر دیتے ہیں ساؤنڈ میں جی جو آڈیبل ہو ان کی امہ کے صحیح ایک آڈیبلٹی جو کمپریہنسیبل ہو ان کی امہ کے لیے بالکل صحیح کمپریہنشن یا کمپریہنسیبلٹی صحیح یعنی اس قابل ہونا کہ سمجھی جا سکے ٹھیک ہے بالکل صحیح جب وہ فرشتہ لے کے آیا تو عام بندے کے لیے کمپریہنسیبل نہیں تھی ہمارے ہرا میں چلیے اقرا مانا بخاری لانا ہوا ہے ٹھیک ہے پہلی بھائی جی 27ویں رمضان شریف ہے مانا بخاری میں پڑھنے والا نہیں ٹھیک ہے اب اس کے دو معنی ہیں کہ جن پڑھائیوں کو تم پڑھائی کر رہے ہو میں وہ پڑھائی نہیں کرتا میں انسکولڈ ہوں میں کسی اسکول میں کسی درسگاہ میں کسی مکتب میں کسی مدرسے میں نہیں پڑھا ہوا ہوں سبحان نہ کوئی میرا استاد ہے کہ تمہارے گھر میں نہ تم میرے استاد ہو میں ایسا نہیں پڑھتا ہوں میرا پڑھنے کا مطلب مجھے اور ہے یہ نہیں سمجھا کرتا ہے کہ آئی ایم انیبل ٹو ریچ یہ سرکار کی کسی ڈسیبلٹی یا انیبلٹی کی بات نہیں ہے سرکار نے یہ فرمایا مانا بخاری پڑھنے والے نہیں کیا مطلب سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ میں انیبل ہوں پڑھ نہیں سکتا پردھان جی نے تم تعلیم کہتے ہو میرے گھر سے میری گلی سے گزرنے والوں کو بھی پتا ہے اللہ کائنات کا ہر بندہ دعویٰ کر سکتا ہے جس کا میں ایجوکیٹر ہوں یا جس درسگاہ کا میں پڑھا ہوا ہوں وہاں پر ایجوکیشن کے فارمولاز اور ہیں بے شک بے شک جبریل امین نے کہا شاید اب جبریل نہیں سمجھ رہے سرکار سمجھ اگر جبریل سمجھتے تو پہلے ہی اسی پیٹرن پہ بات کرتے بے شک فرشتوں کا بھولنا فرشتوں کی غلطیاں قرآن سے بھی ثابت ہے دین سے بھی ثابت ہے تو یہ ٹاپک پیچھے سبحان اللہ کیا بات ہے جبریل نہیں سمجھ رہے تھے سرکار سمجھ رہے تم کہتے ہو میں پڑھنے والا نہیں سکھانے والا ہوں سبحان اللہ سبحان سیکھو کہ جس طرح تم پڑھا دو میں اس طرح پڑھنے والا نہیں میں چاہتا ہوں میں اس طرح پڑھنے والا ہوں تم پڑھو اب جبریل امین کو سرکار نے رب کی وہ تجلی عطا کر دی اللہ سرکار نے کیا کہہ رہا ہوں بھائی سرکار نے جبریل امین کو رب کی محبت کی وہ تجلی عطا کر دی اور ان کے دل پر یہ بات ڈالی کہ کہو اقرا بھی اس میں رب کا سبحان اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے پیارے رب کے نام سے پڑھ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ایک بڑا خوبصورت یہ ڈائلاگ سرکار کا اور جبریل امین کا آپس میں قرآن عظیم الشان کی کمپریہنشن کا کتنا خوبصورت ٹاپک بنتا ہے میں کہتا ہوں کہ ایمان موجے مانگا اب آڈیبلٹی ایک آڈیبلٹی کے لیے ساؤنڈ پیٹرنز کا کریٹ کرنا یہ نبی کی پاور میں سے صحیح جب کوئی قرآن کی صورت کو بدلے تو اسے تحریف کہتے ہیں جب نبی کرے تو اسے تحریف نہیں کہتے نبی کی پاور میں سے بدلے بالکل صحیح اچھی طرح سمجھو کہ جب کوئی قرآن کی تحریف کرے حلقے والی ہو نہ ہو حلوے والی ٹھیک ہے جب کوئی قرآن عظیم الشان کی ساؤنڈ کو بدل دے ساؤنڈ بدلنے سے معنی بدلتا ہے بالکل سٹریس بدلنے سے معنی بدلتا ہے صحیح
खतरा हुआ कि ना हुआ? बिल्कुल हुआ। सख्त खतरनाक खेल है साउंड का बदलना। इसका मतलब है कि जब नबी ने फ्रीक्वेंसी को साउंड में कन्वर्ट किया तो नबी को पता था कि ये साउंड नहीं बदलेगी। हाँ, ये साउंड नहीं बदलेगी, ये अनचेंजेबल रहेगी। मुस्तकबल का इल्म हुआ कि ना हुआ? नबी ने जब वही को, जब वो सलसलतुल जरस थी, जब वो सिर्फ थॉट थी, जब वो सिर्फ फ्रीक्वेंसी थी, तो उस वक्त जब नबी ने उसको साउंड में बदला तो इसका मतलब है कि सारी उम्मा की क़यामत तक होने वाली साउंड से नबी आगाह थे और नबी को पता था इट विल रिमेन अनचेंजेबल। सुभान, क्या बात है। बिल्कुल। अगर मेरी थॉट गलती खा रही हो तो मुझे बताएं, पर अगर ये बात दुरुस्त हो तो मैदान में रख दें और कहें कुरान अजीम शान की सदाकत को साबित करने के लिए पहली दलील यही बनती है बेशक बेशक कि उधर खुदाई राज़े दरून मैं खाना की खबर, वहां से नज़ूल वही का आना और नबी का उसको साउंड में कन्वर्ट करना, और उस साउंड में कन्वर्ट करना जो ऑडिबल भी हो, कम्प्रिहेंसिबल भी। इसका मतलब है कि नबी उसकी ऑडिबिलिटी की, अनचेंजेबिलिटी के का इल्म रखते थे और नबी उसकी कम्प्रिहेंशन का इल्म रखते थे। तब नबी ने उसको कन्वर्ट किया और नबी की पावर। सुभान सुभान। अगर कोई और कन्वर्ट करता या समझ ही ना सकता या कन्वर्ट कर ही ना सकता या कन्वर्ट करता तो गलत करता, उसकी ऑथेंटिसिटी सारी, उसकी सदाकत का मेयार नबी की जुबान मुबारक है, नबी का ज़हन मुबारक है, नबी की रूह है। बेशक बेशक बेशक। ठीक है। अब उस पर जब यहां तक बात पहुंच चुकी है, पता नहीं क्या खूबसूरत टॉपिक छिड़ा है आज, क्या साज दिल छिड़ा के नजारे दर्द होते। तो अभी ये एक आया मुबारक, एक सूरह मुबारक का तलावत कर रहे थे, तो मेरे ज़हन में जो पहला ख्याल अल्लाह करीम ने डाला वो ये था कि सारी सूरतें पढ़ें, सारी प्यारी, लेकिन जिन सूरतों को औलिया ने खुसूसन मुंतखब फरमाया वो ज्यादा पढ़े। मसलन सूरह यासीन से 10 फतवे कुरान पाक का सवाब एक दफा पढ़ा। सूरह मुज़म्मिल शरीफ सरकार के दीदार के दरवाजे को आने वाली सूरत। इसके बाकी फायदे तो जो भी होंगे, लेकिन इसका ये फायदा मुझे बहुत ख्याल है कि अगर कोई चाहे कि दर मुस्तफा पे दस्तक दे तो सूरह मुज़म्मिल शरीफ को सीने से लगा दे, क्योंकि सरकार फरमाते हैं कि मेरी जाती सूरत। मैंने बड़े मसाइल इस पर पढ़े हैं, इस पर काम भी किया है, इस पर अमल भी बहुत किए हैं। मैं कई दफ़ा कितने लेक्चर रिकॉर्डिंग आपके पास मौजूद है, लेकिन जब से ये स्टेटमेंट सरकार की मैंने बड़ी मसाइल फरमाते हैं कि ये मेरी ज़ाती सूरत है, तो मुझे सूरह मुज़म्मिल से पहले भी प्यार था, पता नहीं कितने हज़ार गुना ये प्यार बने। अगर आप चाहते हैं सरकार की रहमतों के दरवाजे खुले तो सूरह मुज़म्मिल शरीफ को आप सीने से सुभान सुभान। 360 की तादाद पढ़कर जिस वली की रूह को बख्शने उस वली की रूह से आपका राबता हो जाएगा, आपका मैदान। तो उधर नबी इधर वली, दोनों के दरवाजे पर जाकर दस्तक देने वाली सूरह सूरह मुल्क शरीफ। किसी भी रूह से राबिता उम्र बढ़ाने के लिए सूरह मुल्क शरीफ औलिया ने इसको पॉइंट किया। यासीन शरीफ और सूरह मुज़म्मिल शरीफ और सूरह मुल्क शरीफ। और यह ने पॉइंट किया एक और सूरह मुबारक, सूरह वाक़िया शरीफ। हज़रत उस्मान ज़िन्नुरैन ने हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की साहबजादियों को वजीफा देना चाहा अमीरुल मोमिनीन की हैसियत में, तो उन्होंने मुस्कुरा के फरमाया, अमीरुल मोमिनीन हम वजीफा नहीं देंगे। हमें हमारे जद्द करीम ने यह इरशाद फरमाया था कि सूरह वाक़िया एक दफा पढ़ने वाला कभी गरीब हो ही नहीं सकता। हम सरकार की फरमाने मुबारक के मुताबिक सूरह वाक़िया हर दफा हर रोज एक दफा पढ़ लेती हैं, हमें पता है कि हम गरीब नहीं, वजीफा किसी और का। सुभान, क्या बात। तो वो लोग जो दोस्त भाई और बुजुर्ग बेटे जो ये चाहते हैं कि कभी हाथ ना फैलाना पड़े, ये इनके बजटों के मोहताज ना रहे, जी आज हमारी 2% तनख्वाह पड़ गई, तो पता चला कि नहीं आज रुकड़ का 2% तनख्वाह जरदारी साहब पड़े,
اس اللہ کا نام ہی کوئی نہیں کہ جو ساری کائنات کو رزق دیتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ یرزق کو من یشاء بغیر حساب. ہر چیز کا رب نے حساب رکھا ہے, رزق کا حساب نہیں رکھا. اللہ کے نظام بھی بڑے پیارے ہیں. کیونکہ جب وہ میری دنیا میں آئے گا, میری محبتوں کے تار چھڑے گا, تو پھر میں اپنا رزق چھپا کے رکھوں میرے ربوبیت کے خلاف. تو اللہ رب العزت کے رزق کی آثار بڑے حیرت انگیز, بڑے پیارے, بڑے عجیب ہو گئے. ٹھیک ہے. تو سورہ واقعہ شریف کو اپنے اوپر لازم کر لیں. سورہ الم نشرح, چھوٹی سی سورت بظاہر, لیکن محبتوں کی دنیا کے سمندروں کو لیے ہوئے. سبحان. اگر کسی جانور پر بھی پڑھتے تو آپ کے ساتھ ساتھ ہو. اور یا اللہ کے جو سلاسل طریقت کے اسرار و رموز میں سے ہے کہ سورہ الم نشرح پڑھو, دل کی دنیا کھول دو, اور دل کی دنیا پوری تو پوری دنیا کے دل آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں. They can be interfaced. Because میں نے سیکھا تھا میں نے سیکھا یہ کام میں نے سے سیکھا ہے. ادھر آ جائیں. یہ میری بات کیا آگے آ سکتے انٹرفیس ہوتا ہے سارے کنیکشنز کو آن کرنے کے لیے جو سینٹرل کنیکشن ہوتا ہے انٹرفیس ہوتا ہے. تو آپ اپنے اس دل کے کنیکشن کو کھول دیں تو پوری دنیا کے دلوں کے ساتھ آپ کا جو انٹرفیس ہونے کا جو پروسیس ہے وہ مکمل ہو جائے. ٹھیک ہے. یعنی یو کین انٹرفیس یور ہارٹ ود آل دی ہارٹس آف دا یونیورس. دا یونیورس ناٹ ہیومینٹی. صرف انسانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. پتھروں کو گویائی کیوں عطا کر دی گئی تھی؟ وہ پتھروں کا دل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا. اس کنیکشن کی وجہ سے پتھر کو زبان مل گئی. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن عظیم الشان جو ہے نبی کی زبان سے کنورٹ ہو کر ساؤنڈ میں اپنا ایک خاص پیٹرن کریٹ کرتا ہے, اور اس پیٹرن میں اس کی تاثیر آ جاتی ہے. وہ فریکوینسیز جو مختلف آفاق میں مختلف ڈائمنشنز میں ابساسی ہوتی ہیں, مختلف ڈائمنشنز میں پھیلی ہوئی فریکوینسیز, جہاں پر ساؤنڈ لیس ورلڈ تھی, جہاں پر آپ کہیں ہارمونکس تھے, سازوں کی دنیا تھی, یا جہاں پر صرف تھاٹ کی دنیا تھی, یا وہاں پر کوئی ایسی انکمپریہنسیبل دنیا تھی جسے انسان سمجھ ہی نہیں سکتا. ان سب فریکوینسیز کو یکجا کر کے ایک ساؤنڈ پیٹرن پہ لانا, یہ نبی کی پاورز میں سے ہے. نبوت کیا ہے, ان میں سے ایک ڈیفینیشن یہ بنتی. سبحان. اس بات کو نبوت rationale of the prophethood, vindication and justification of the prophethood. Rationale, vindication, justification. ٹھیک ہو گیا جی. اب ان سارے کو ساؤنڈ دینا, ان سب کو پہلے ساؤنڈ میں لانا, ساؤنڈ کو پھر ایک خاص پیٹرن پہ لانا, اور پھر کہنا کہ یہ پڑھو تو یہ ہوگا. کیا خوبصورت پروسیس ہے اور کتنا عظیم کام ہے. اب جب یہ ہوا تو بعض ساؤنڈز کو ساری ہر ساؤنڈ کا اپنا ایک اثر ہے, ہر ساؤنڈ کی اپنی ایک تاثیر ہے. مثالاً کہتا ہوں, اقرا باسم ربک الذی خلق. بیٹے آپ ہیلپ کریں گے. اقرا دونوں قاری سے اقرا اقرا, یہ کیا نہیں ہے, اقرا باسم ربک الذی خلق. خلق کا ایسے بات کو پڑھنے میں پہلے کہنا ہو السلام علیکم تو کہتے ہیں السلام علیکم. ٹھیک ہے. یہ کیا کہہ رہا ہوں, باسم ربک الذی, ربک الذی کا تھوڑا جا گاج ہے ایسا اسی بھائی بولنے میں. ربک الذی خلق,
اب یہاں اگر خلا کا کہہ دیا تو اس کا مطلب تیل تجھے پیدا کیا. جہاں خلا پا صرف پیدا کیا. آگے کیا ہے جی؟ خلق الانسان من علق. خلق الانسان من علق. اگر پا پڑیں گے علق جہاں چاہیے نا تدرس بتائے پڑھی نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا. اقرا باسم ربک الذی خلق. خلق خ نہیں ہے صحیح. خلق. ٹھیک ہے آپ خلا یہ خاص جیسے بندے کی خوب سخت کھانسی ہوا ہے نا یا قوالی ساری رات کرتا رہنا تو جو صبح آواز نکلے وہ خیر کی آواز ہے. یعنی سرکار ایسی فریکوینسی سے بات شروع کر رہے ہیں جہاں پر کلا جو ہے پوری اپنی فلسٹ فورس میں آ چکا ہے. ٹھیک ہے پوری جس کو انفلوئنسنگ وائس جس میں ہوا بھری ہوئی ہے وہ خلق. اقرا باسم ربک الذی خلق. خلق الانسان من علق. اب جہاں پڑھتے ہوئے قاف کو کی اس ساؤنڈ کو خراش کی اس ساؤنڈ کو کا زیادہ تعلق کس باڈی پارٹ سے بنتا ہے؟ نرخرا کیا کہیں گے؟ نرخرا کیا کہیں گے انگریزی میں سے؟ کیا کہیں گے؟ تھائرائڈ سو. عربی میں اس کو کہیں گے غدۂ درقیہ. ٹھیک ہے یہ سارے اس کے نام ہے. گاٹا. اور اگر اس کو انگریزی میں فونیٹک ساؤنڈ دینا چاہتے ہیں گلوسل ساؤنڈ. ٹھیک ہے گلوسل ساؤنڈ یا گلوسل ساؤنڈ گلوسل ساؤنڈ گلوس. ٹھیک ہے گلے میں جو نکلنے والی آواز یہ کرتی کیا ہے؟ پٹواری. ٹھیک ہے پٹواری جزور افطار بھائی سنگے جو نکلنے جس طریقے سے بھی آپ سمجھیں وہ یہی ہے کہ آپ بات کو سمجھیں. اب یہ ساؤنڈ کرتی کیا ہے؟ یہ ساؤنڈ یہ کرتی ہے کہ دنیا کی ہارڈسٹ میجیکل سوئفٹسٹ فاسٹسٹ موسٹ پاورفل سب سے زیادہ قوت والی جادوئی قوتوں کو اٹھا کے پائے مارتے. ٹھیک ہے یہ وجہ ہے کہ سورہ فلق سورہ فلق قل آپ سے شروع ہو رہی ہے اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. آگئی خیر بھی آ گئی قاف بھی آ گیا. اس صورت کی آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ قاف ہی سے. من شر ما خلق ومن شر غاسق کی نہیں ہے غاسق قاف موٹا اذا وقب. سب انفلیٹڈ سب مدی بول کری تارے کیا مسیح کے ساتھ پرسان ہوا بھرنے پہ وقب اپنے ہوا ٹھیک ہے وقب ومن شر النفاثات. نفاثات فی العقد. فی العقد غاری بیٹھے کچھ نہیں یہی سمجھ نہیں کر سکتے. نفاثات ساتھ نمبر فی العقد ومن شر حاسد اذا ساؤنڈ کو پھر آہستہ سے ماڈیفائی کر لیا سافٹ بنا لیا. یہ سورہ مبارکہ اگر آپ کے خطرہ ہو گھر میں جادو ٹونا منفی فریکوینسیز اور آپ کے گھر میں ایسے واقعات کوئی چھانٹے مار رہا ہے
یہ تماشا بنا ہوا ہے جنات میں سے ایک نیا شرارتی قسم کے جنات کا ایک گروپ ہے. ان کا کیا کرنا؟ وہ جو لمبے منہ والے نہیں ہوتے چھوٹے چھوٹے، وہ انگریزی میں کیا رہے ہو؟ انگریزی میں ان کے بعد کون سا لفظ ہے؟ ایسٹل بینس تو ہمارے ہیں نا، بڑا خاص لفظ ہے ان کے لیے. شرارتی سے کتے کی طرح ان کے کان ہوتے ہیں. ان کی جمع ایلمس، جن کے پورا بھوت رہے آپ. اچھا، تو یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ آوارہ روح ہیں جو بالکل جو بچپن میں جو فوت ہو جاتے ہیں نا، اور ہوتے آوارہ ہیں بالکل فری اسٹائل. تو وہ چھوٹی چھوٹی شرارتوں کے لیے یہ عام لوگوں سے ہوتا ہے. اچھا، وہ کتے کی طرح ان کے کان ہوتے ہیں، منہ آگے، وہ بھی کتے ہی کی طرح ہوتا ہے. وہ شرارتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب وہ کر تو کچھ سکتے نہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ کوئی سے رنگ اٹھایا جا کے کسی دیوار پہ پھینک دیا، کسی کے بدن پہ لگا دیا، کسی کے کپڑے بانٹ دیے، تو لوگ سمجھتے ہیں بس مارے. واہ، ایمان کی عادت ہے. ٹھیک ہے، جس میں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بنی ہوئی چیز رہے ہوتے تو کسی کو پتا ہوتا بچے چھوڑو کوئی پرواہ نہ کرو. لیکن جب جنات کی دنیا سے یہ بات ہوتی ہے تو اتنا ایک دم سے ڈر کر برا حشر ہو گیا، اور شاہ صاحب، پیر صاحب، حضرت صاحب بچاؤ بچاؤ مارے گے، کچھ بھی نہیں ہو. نہ لگنے کڈو بھی ہے. اچھا، حالانکہ حقیقت ہے کہ جن سارے نے کرتا ہے تو یہ جنہ کی زیادہ پہ ہے. جن پیچھا پیچھا چھوڑ رہے ہیں اور جنہ کا پیچھا نہیں چھوڑ. ٹھیک ہے، اب ہوتا کیا؟ سورہ الگ صرف 11 اور میں گارنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر پر نہ کوئی جادو ہوگا، نہ ٹونا ہوگا، نہ منفی اثر ہوگا، اور بلا اسی میں روٹی تھوڑی پایا. اس میں علاج اس کو نہیں ایسا نہ ہو کہ اب مجھ پر جادو ہو گیا، 6 روٹیاں سکھا کے دے دیں، جادو تو آیا ہی گیا. ٹھیک ہے، بسیار خوری، زیادہ کھانا، زیادہ سونا، اور زیادہ گفتگو کرنا بغیر مقصد کے. استاد کا بولنا استادی، عالم کا بولنا ضروری ہے، وکیل کا بولنا لازم ہے، لیکن ایم بولنا اور پونگڑا میرا یہ بیکار کا. ٹھیک ہے، کم کوئی، کم خالی، کم خوری، یہ اولیاء کے عادات ہے. ان عادات کو اپنانا چاہیے. تو آج یہ کر رہا تھا کہ اس کے بعد آپ اگلی بات یہ بات ہو جادو، ٹونا، منفی اثرات اور اثر ومن شر حاسد اذا حسد. اثر سب سے بڑی بلا ہے. جب آپ کو کوئی نعمت ملتی ہے نا، حاسد کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے کہ ہماری ماں تو ہماری بیوی کی کیوں نہیں ملتی، خود بھی مر جاتا ہے، اپنی ماں کو بھی مار دیتا ہے. حاسد اس کی شرم ہے. اب تو اپنے دوست کا نعمت ملنے پر شکر کیوں نہیں؟ اللہ کی بارگاہ پاک سے وہ نعمت خود کیوں نہیں مانگتا؟ جس خدا نے انہیں دی ہے وہ خدا تمہیں نہیں دے گا؟ جس خدا نے اسے اپنے نبی کی امت میں رکھا ہے، کیا وہ اس نے تمہیں اپنے نبی کی امت میں نہیں رکھا؟ اگر کامن پراپرٹی کے شیئر ہو تو پریشان کیوں ہوتے ہو؟ پراپرٹی ایک ہے، دینے والا گھر ایک ہے، ڈسٹریبیوٹر ایک ہے، اور اسے تقسیم کرنے والا ایک ہے. تو جس کو جتنا چاہیے نواز دیں، درے قریب پر کھڑے ہو جاؤ. تو حاسد بہت بری مخلوق ہوتی ہے، تو وہ نہیں چاہتا کہ نعمت آئے کو ملے. اس کا علاج بھی اسی صورت ہے. ٹھیک ہے، حاسد کا علاج 1، جادوگر کا علاج 2، ہر منفی فریکوینسی کا، مثلا جیو فریکوینسی کا نا، زمین کی فریکوینسی، کہ یہ جگہ لوگوں نے ایک جگہ بنو، اسی کو گھر بنو، وہ ٹھیک کہتے ہیں. اپنا گھر بنانے سے پہلے کسی اچھے عارف سے، سالک سے، درویش سے، روحانی سائنسدان سے آپ اس طرح بیٹھو گے اچھا نہیں لگا. ٹھیک بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں، بزرگ آدمی بزرگ دوست ہو، لیکن اس طرح کا پلا سینا میں اس طرح نہیں پڑھا. جو کچھ میں نے پڑھا وہ مجھے پڑھا یہاں سیکھتے ہیں ہمیشہ. ایک بتا مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ آپ بزرگ دوست ہیں. اگر کوئی کمر میں کوئی تکلیف ہو، میں بھی اس بخار کی حالت میں ہوں، اور آپ چیک کر سکتے ہیں زکام بھی ہو، بخار بھی ہے، پورے بدن کا درد بھی ہے، لیکن میں دنیا کا فٹسٹ انسان، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں اپنی ڈیوٹی دے رہا ہوں. میں سرکار کے فرنٹیئر پہ کھڑا ہوں. مجھے پتا ہے کہ میرے یہ سارے دوست میرے نبی کی فورس ہیں، سرکار مدینہ کے سپاہی ہیں، سرکار مدینہ کے لشکر کے افسرز ہیں. مجھے پتا ہے، اس لیے میں سرکار کے فرنٹ پہ کھڑا ہوں. اور اس طرح
سرکار کی بارگاہ سے ملنے والے نعمتیں بانٹ رہا ہوں، جہاں سنگریزوں میں گرتے ہیں گاہک، وہاں جن سے نہ لوگ اور بیچتا ہوں، کوئی مشتری ہو تو آواز دے دے، میں نادان اپنا جگر بیچتا ہوں. ٹھیک ہے. لوگ پیر بننے کی خواہش مند ہوتے ہیں، میں پیر بنانے کا خواہش مند ہوں. اللہ. میرا ہر دوست مخلوق کے خدا کا لیڈر ہونا چاہیے. سبحان سبحان. لیکن ایسا نہیں پڑھانے کی دنیا کھولنا پڑے گا، طبیعت کھولنا پڑے گی، دل کھولنا پڑے گا، دماغ کھولنا پڑے گا، وقت قربان کرنا پڑے گا، انرجیز لگانا پڑے گی. نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں بھی بنا کرو کیا کرو. سبحان عدالت میں فارمولہ دے گئے، کروں تیرے نام پہ جاؤں فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. کروڑوں جہاں دے میں آپ نانے نے پاک کر رکھوں دنیا دیکھے گی کسی ایک دوست پہ قبضہ نہیں نہیں کرنا چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں ہر دوست کے لیے یہ فارمولہ. ٹھیک ہے. آپ جناب آپ کی آپ سورہ الناس پہ تو آپ ایک نوٹ کریں، آپ پہ ساؤنڈ کو روکا گیا. ٹھیک ہے. آپ پہ ساؤنڈ کو روکا گیا، عین پہ ساؤنڈ کو ٹوسٹ کیا گیا. روز کلابازیاں کھانے کا پلٹے جس کی مزاج کی صلاحیت نہیں ہے، وہ عین پروناؤنس نہیں کر سکتے. صحیح. سائیکولوجی کا فائدہ کا جن روحوں کے اندر پلٹا کھانے کی صلاحیت نہیں ہے، وہ عین پروناؤنس نہیں کر سکتے. صحیح. یہ سائیکولوجیکل بیسس ہے عین کے ساؤنڈ کی. ٹھیک ہے. عین کے ہر نفسیاتی بنیاد یہ ہے کہ جن کی روح ہے پلٹا نہیں کر سکتی، ڈاٹا پلٹے وہ عین کو پروناؤنس نہیں کر سکتے. تو یہ بھی ٹویسٹنگ ساؤنڈ ہے. ٹویسٹ یور ٹنگ اینڈ عین ول بی پروناؤنسڈ. ٹھیک ہو گیا. تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ ڈائمینشنل چینج کے لیے، ڈائمینشنل چینج کے لیے اپنی روح کو پلٹا دیں اینڈ چینج یور ڈائمینشن. اس روح، اس مادی دنیا سے روح کی دنیا میں جانا ہے عین کی ساؤنڈ کے ساتھ. ٹھیک ہے. پلٹا کھائیں، بولے ادھرلی عین کی ساؤنڈ پروناؤنس کریں. آپ دیکھیں گے کہ آپ کی روح ایک دم سے ایک ڈائمینشن. ٹھیک ہے نا. لام، یا، میم. قرآن کو ساؤنڈ سے بات کر رہا ہوں. لام، یا، میم. یہ ساؤنڈ اگر ایک مقام پر جمع کرتا، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے دیکھا پہلے اور آپ کا بات اور بتایا کہ جن حروف میں را کا ساؤنڈ آ جائے وہ پروناؤنس کرنے سے اپنی طرف آپ دروازے کھول دیتے ہیں. کمنگ فریکوینسیز کی دو بڑی اقسام، آنے والی فریکوینسی اور جانے والی فریکوینسی. میجیکل فریکوینسی اینڈ الیکٹریکل فریکوینسی. جب آپ کی طرف آ رہی ہو تو میجیکل ہے، آپ کہیں گے اور بھائی آپ سے بڑی ساری سائنس کسی بھی فرق ہے. فریکوینسی کی دو قسمیں، انرجی. ٹھیک ہے. کمنگ انرجی، آؤٹ گوئنگ انرجی. میجیکل انرجی اور الیکٹرک انرجی. ٹھیک ہو گیا. کمنگ انرجی کے لیے تو وہ تھا کہ رے اور یہ کی ساؤنڈ اکٹھے کرنا، اور آؤٹ گوئنگ انرجی کے لیے نام اور یہ کی اور نیم کی ساؤنڈ. ٹھیک ہے. نام اور نیم یہ الگ ہو جائے گی. لیکن ان سب کے آخر میں نیم جو ہے یہ اینڈ سٹاپ ساؤنڈ ہے. مسجدہ کی دنیا سے ایک گل پتہ بھی نہیں ہوئی میں پورا فیصلہ کرا دوں. ساؤنڈ پر کسی نے شاید ہی بات کی. ایک درویش تھے جو کرتے تھے اور ان کو سمجھتا کوئی نہیں تھا. جب گھر جاتے تھے ایک فتوا لگا کر مرید جاتے تھے، پیرا نگاہ نہیں سمجھ میں
سید نصیرالدین مولوی درویش خدا بخش، وہ بھی محفل میں اس طرح کی بات کرتے تھے، آخر میں سب کو یوں مار کے ہاتھ چلے جاتے تھے، کہتے کیا کروں اس قوم کو کیسے. ٹھیک ہے. مجھے یاد ہے کہ ایک محفل میں انہوں نے میں کیسٹ سنی ہے، انہوں نے قوالی پہ بات کی اور یہی تارا چھیڑ دی جو میں نے چھیڑے ہوئے. اچھا یاد ہے. جی ہاں ان انکر اللہ سبحانہ رسول. اچھا تو اب دیکھیں کہ یہ ساؤنڈ فریکوینسیز معمولی بات نہیں ہے. ملہار آپ اناپیں تو بارش برسنے لگ جائے گا. اور یہ تحقیق کس کی ہے؟ تان سین نقشبندی کی. ہندو مطلب چھوڑ کے مسلمان ہونے والا درویش. دیپک گائے تو آگ لگ جائے. ساؤنڈ فریکوینسی ہے. قرآن کو الگ رکھ کر بھی دیکھیں تو اس نے اتنا کام کیا میوزک نے. اس پر میں اگر کوئی اور بات سننا شروع ہوگی تو پتہ نہیں کیا کرائے. تو عرض کرو کہ اپنی ساؤنڈ کو ٹوسٹ دیں عین کی صورت میں. جن لوگوں سے عین پروناؤنس نہیں ہوتا تب مزہ ہے کہ آج گھر جا کر بیٹھ جائیں اور کہیں عین کرا رہا ہوں ان کو کی جائے کیا. ٹھیک ہے. تو جب تک عین پروناؤنس نہ ہو آپ عین کا پیچھا نہ چھوڑیں بس، تاکہ آپ کو انٹر ڈائمینشنل ٹریول کی صلاحیت حاصل ہو. ممتاز تو میڈم لیکن جو یہ تو اینڈ اسٹاپ ساؤنڈس ہیں. بعض ساؤنڈس ہیں جو اوپن اینڈڈ ہیں. بڑے شیر آپ گھڑی کی طرف دیکھ رہے ہیں. 8 ہو گئے. کتنے بجے آنی ہے؟ 15 منٹ ہے نا. جی 15 منٹ بھائی قاری صاحب اور یہ سارے تو جناب ہمارے خزانے بھی رکھے ہوئے نا. اصل میں بڑے شیر اور برادران جو ہے دونوں یہ پرسوں جا رہے ہیں مدینہ طیبہ. ٹھیک ہے. تو یہ اس لیے پھر میں آج ان پر خوش ہوں، یہ مجھ پر خوش ہیں. تو اب بڑے شیر پتہ نہیں اب کوئی اور ٹاپک شاید سننا چاہتے ہو تو میں نے یہ تان سین والی باتیں چھیڑ دی. لیکن باتیں بڑی کم. اگر یہ سمجھ میں آ جائے تو ترمیم والی بات یاد ہے؟ جی جی. اپنی طرف سے فورس اس طرح چھوڑنا جی. اور یعلم ما یاد ہے نا نیمہ درمیان. جی. کریٹ اے وسٹا پلیس وٹ ایور یو وانٹ انٹو اٹ اینڈ دین گیٹ اٹ پک اٹ اپ. لیکن یہ ساری اوپر کیا تھا اینڈ اسٹاپ ساؤنڈ. میں خاص فونیٹکس کی لینگویج میں بات کر رہا ہوں. جن لوگوں نے فونیٹکس پڑھا ہے وہ جانتے ہیں. اب ایک ساؤنڈ کچھ ساؤنڈس ایسی بھی ہیں جو اوپن اینڈڈ ہیں جن کے فضائل کی حد ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے. جن کے فضائل کی کوئی حد ہی کوئی نہیں. اللہ اس نے روکا ہاں کے ساتھ. ایک مقام ایسا بھی آتا ہے سالک پر ہاں کہتا ہے نا اللہ والی ہاں تو روح چلی جائے. جب ال کہتا ہے تو ال ہاں ٹھیک ہے. یہ سب آل علم نے اور میری مراد یہاں آل علم سے مراد یورپ والے آتے ہیں جو ان ساری ساؤنڈ سسٹم کو سونک سسٹم کو ٹھیک ہے ساؤنڈ سسٹم کو یہ جو آپ کی الٹرا ساؤنڈ کیا جو ہے جی الٹرا ساؤنڈ کیا الٹراسونوگرافی. الٹرا ساؤنڈ کا کیا مطلب ہونا؟ الٹرا مطلب ہونا وہ اگے نہیں. ساؤنڈ کا مطلب ہونا آواز. وہ اگے نہیں آواز جو ساری بیماریاں 10 منٹ آواز ہوتی ہے لیکن بیماری بتانے. دیٹس الٹرا ساؤنڈ. ان ساؤنڈس کو ڈاکٹر اسٹڈی کرتا ہے. اس کے اندر پیپ ان کرتا ہے دیکھتا ہے اور آپ کو بتاتا ہے یہ ساؤنڈ یہ اس بیماری کی انڈیکیشن کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب اوپن اینڈڈ جو ساؤنڈ ہے اس کے کمالات کی حد ہی کوئی نہیں. اب اگر کوئی یا سی
ये साउंड प्रोनाउंस करना शुरू कर दे और आखिर में उसको नून पर एंड ना करे, ठीक है, सिर्फ साउंड सर करे, तो जी हाँ उसकी तजुर्बा हुआ है कि उसका लकवा ठीक हो जाए, पेशाब के अमराज ठीक हो जाए, गुर्दे के अमराज ठीक हो जाए। मैंने एक दर्वेश जिनका नाम महबूब साहब था, उनको लकवा हो गया 1 हफ्ते के अंदर। हजूर साढ़े सामने ही की थी सिने, साढ़े सामने ही प्रैक्टिस की थी सिने। अगर शेर इसके खुद नहीं गवा। अब जनाब आजकल का वो बहुत बड़ा एक मर्ज है हेपाटाइटिस बी सी। हेपाटाइटिस सी का इलाज किसमें है? अल्लाह की साउंड में है। अच्छी तरह समझें, और मैं अभी आपको समझाने लगा। अल्लाह की साउंड जब दिल में प्लेस की जाएगी, अच्छी तरह समझ कर सीख लें, बात चली है तो अल्लाह की साउंड जब कहाँ दिल में प्लेस की जाएगी और दिल की बीट के साथ इसको अदा किया जाएगा। सही। तो अहले इल्म लिखते हैं, ये मैंने पिछले दफ्तर में ये जुमला कहा था कि अगर 2 आज़ा की आपस में शादी पॉसिबल होती तो दिल और जिगर की शादी होती। किसको क्या करार दिया जाए ये अलग बात है, लेकिन इनका आपस में इनसेपरेबल, इनफिकाक नापजीर तो ताल्लुक है, आपस में जुदा नहीं हो सकते। दिल जिगर से जिंदा है, जिगर दिल से जिंदा, यूं कहें। सही। एक दूसरे के लाइफ गिवर्स हैं। क्योंकि गल खसूसी तौर पर इनाम से सही। क्या कह रहा हूं कि दिल का जिगर के साथ आइए ना, डॉक्टर के लाइना लगी हुई, हेपाटाइटिस बी हो गया, सी हो गया, क्या कर सकते, लिकुल दाइन दवाउन इल्लल मौत, हर मर्ज की का इलाज मौजूद है सिवाय मौत के। महबूबे किबरिया के दरबार में आओ तो सही। हम शिफाई मतलब शाफी मतलब होने का दावेदार नहीं, वो शाफी मतलब वही है, लेकिन उसके महबूब की बातों में शिफा तो है, उसके महबूब के गुलामों की बातों में शिफा तो है। अगर डॉक्टर के पास शिफा है तो वली के पास क्यों नहीं? कम अज कम इतनी बात तो पूरे वसूख से कही जा सकती है कि डॉक्टर को उन उलूम के करते रहा कभी इल्म जो वली अल्लाह के पास होते हैं। और हमने औलिया के दरबारों में ये बातें सीखी, आपने सीखी, आप सीख रहे। तो किसको? अल्लाह को दिल के अंदर प्लेस किया जाए, ठीक है। फजूल महबूब सुभान सरकार गौसुल वरा हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी फरमाते हैं अल्लाह ही इसमें आज़म है कि जब कहा जाए तो दिल में अल्लाह के अलावा कोई नहीं हो, ठीक है। तकिया नाम के तौर पर बैठा है पर आपसे, ठीक है। सही। अल्लाह का मजलूम ना बैठ दिया, ठीक हो गया। अब आपने कहा अल्लाह, तो अल्लाह की साउंड पर आपने साथ ही बहुत अदब की दुनिया में चले, और साथ ही इस साउंड को अब अल्लाह के हवाले करें। और आपने कहा, अब मैं इसका कह रहा हूं जरा समझने की कोशिश करेंगे, तो मैंने इस पर थोड़ा सा काम किया। दिल की धड़कन, दिल की धड़कन के साथ फ्रिक्शन के साथ, फ्रिक्शन खिंचाव जरा सा, उसके साथ सांस बाहर जाता है। आपको कभी याद हो या कभी एक्सपीरियंस हुआ हो और यकीनन हुआ हो, सर्दी लगी हुई है तो आप मरीज नहीं, फर्ज करें फूल बेटे के पास है, ठीक है, बैठ लगी नहीं, आप क्या करते हैं? ये साउंड निकलती नहीं, ये साउंड खास तौर पर कोई नहीं लगा, क्योंकि लोग आ रहे सारी करता है चीज फर्क है। बात बुजुर्ग दिमाग किस्म किसी ने कहते हैं हमारी बुजुर्गी में फर्क पड़ता है, लेकिन मेरी बुजुर्गी में फर्क नहीं पड़ता, जिस तरह मैं आपको सिखा रहा हूं। अभी तक का इलाका ठंडा है,
کیا آپ نے یہ ایکسپیرینس نہیں کیا کہ جب لوگ آپ کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں، آگ نہ بھی ہو تو کیا کرتے ہیں؟ کانپتے وقت یہ ساؤنڈ آٹومیٹیکلی آن کیوں ہو جاتی ہے؟ آپ کو سمجھ نہیں لگی ہے؟ ڈراپنگ کی ساؤنڈ آن ہوگی، یہ کیا چیز؟ یہ دل کی بیٹ، جگر کی حرارت کو بڑھا رہی ہوتی ہے۔ جب آپ کا بدن ٹھنڈک ڈیمانڈ کر رہا ہے تو اس وقت دل اور جگر کوآرڈینیشن کے ساتھ جو ٹھنڈک کریٹ کرتے ہیں، یہ ہیپاٹائٹس بی کا بھی علاج ہے اور سی کا بھی علاج ہے۔ یہ ساؤنڈ ہے۔ چائنا والوں نے ایک بڑا اچھا کام کیا، کتنی ساؤنڈ سے تھرو کٹے؟ ہیلنگ ساؤنڈ 6 ہیلنگ ساؤنڈ، اس پر میں نے باتیں کی، لیکن آج میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ آیات قرآنی کی تلاوت میں ان ساؤنڈ پیٹرنز کو سامنے رکھیں جو خاص قسم کی تاثیر پیدا کرتے ہیں۔ تو اس میں سے پھر بعض صورتیں آپ کو اوپن اینڈڈ ساؤنڈز میں لے جائیں گی، بعض کلوز اینڈنگ ساؤنڈز میں لے جائیں گی، بعض فرکشنل ساؤنڈز میں لے جائیں گی، بعض گلوٹل ساؤنڈ میں لے جائیں گی، اور ہر ایک کی تاثیر فونیٹیکلی، جس طرح آپ کا یہ کیا ساؤنڈ الٹرا ساؤنڈ ہے جی، جس طرح الٹرا ساؤنڈ سے آگے آپ کو بہت چلے، جہاں الٹرا ساؤنڈ کی دنیا نہیں پہنچتی وہاں پر آپ پہنچیں گے۔ یہاں پر ایک ساؤنڈ اور بھی ہے، اب قاف کی ساؤنڈ اور عین کی ساؤنڈ آپ کو بتایا، اس گلوٹل ساؤنڈ، یہ غدہ درقیہ کی ساؤنڈ۔ اور آج کل کیا وجہ ہے کہ گلے کے امراض عام ہونے کی وجہ سے گلے کا کینسر عام ہو گیا؟ اس ساؤنڈ کے کم ہونے کی وجہ، آپ صرف یہ ساؤنڈ پروناؤنس کرنا شروع کر دیں، آپ کے گلے کے سارے امراض ٹھیک۔ سبحان، سمجھا رہی بات؟ یہ تو گلوٹل ساؤنڈ کا فائدہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد دال کی ساؤنڈ، دال کی ساؤنڈ آری صاحبان کی لینگویج میں پتہ نہیں کیا کہلاتی ہوگی، لیکن نیکسٹ فرکشنل ساؤنڈ، یعنی سانس کو ذرا سا جھٹکا دیتی ہے۔ اور آپ قاری صاحب سے یہ پوچھیں کہ آپ بتائیں گے، اگر کوئی کہے قل هو اللہ احد، احد یعنی دال کو آگے نہ لے جاتا، حد پر بند کر دیں، تو قاری صاحب آپ غصہ کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں احد، حروف قلقلہ، ٹھیک ہے، حروف قلقلہ یعنی وہ حروف کہ جو آپ پروناؤنس کرتے ہیں تو آپ کی زبان لفظ کو پروناؤنس کرنے کے بعد ایک جھٹکا کھاتی ہے آگے کی طرف، ٹھیک ہے، با، ما اور دا، با، وقب، اگر کوئی کہے وقب غلط، یا رب غلط ہے، رب رب بس اون بند پر کیا ہونا پڑتا ہے نہیں، رب وقب، وہ کہیں سب، ٹھیک ہے، لہب جی، ایک سب با کی ساؤنڈ کی بات کرو اور دال کی ساؤنڈ کی بات کرو۔ اچھا اب میں آپ کو بتایا، آپ ذرا غور کیجیے، قل هو اللہ واللہ احد، قل هو اللہ احد، آگے کیا؟ اللہ صمد، صمد کی بس، پہلے بتا کیا صمد بس نہیں، صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، احد صمد یلد ویولد احد۔ یہ ساؤنڈ کیا کرتے ہیں؟ جب آپ اس کو کثرت سے ذکر شروع کر دیں گے قل هو اللہ شریف کو، تو یہ ساؤنڈ گلوٹل ساؤنڈ کے ساتھ مل کر دل کو جاری کریں۔ جو لوگ یہ چاہیں کہ ہم دل جاری کریں اور ساؤنڈ پیٹرن قرآنک ہو تو وہ سورہ قل هو اللہ شریف کا ذکر کریں۔ لہذا جو صورتیں سورہ یاسین ریکمینڈیڈ، اسپیشل ریکمینڈ، ویسے تو ریکمینڈ سارا قرآن، سورہ یاسین شریف ریکمینڈیڈ،
سورہ رحمان شریف اس کا بھی نور پر بھی بات چل رہی ریکمینڈیڈ. سورہ مزمل شریف ریکمینڈیڈ. سورہ ملک شریف اسپیشلی ریکمینڈیڈ. سورہ الم نشرح اسپیشلی ریکمینڈیڈ. اور سورہ قل هو اللہ شریف اسپیشلی ریکمینڈیڈ. سورہ واقعہ شریف پیسے وہ بھی اسپیشلی ریکمینڈ. ٹھیک ہو گیا. تو میرا خیال ہے آج کا پیکیج کافی ٹھیک ہو گیا. جی جی ماشاء اللہ. ہم ہمارے شیر اذان دینے کے موڈ میں ہیں. اس لیے پڑھو جی پیاز بھائی اذان دو.